إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا۔ حضرات محترم، قتال جو مسلمان کسی غیر مسلمان کے خلاف لڑائی لڑتا ہے اس کے بھی اللہ نے کچھ آداب بتائے ہیں۔ ان میں کچھ آداب ادب تو پہلے عرض کر چکا، ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تم سے سلامتی طلب کریں تو انہیں سلامتی دے دو، پھر یہ نہیں کہ اب یہ ہمارے ہاتھ میں آئے ہوئے ہیں انہیں مار دو کچل دو، ایسا نہیں کرنا، بلکہ جب تم سے سلامتی طلب کریں تو انہیں سلامتی عطا کر دو۔ ایک معنی اس کا ائمہ مفسرین نے یہ کیا ہے، اور دوسرا عمومی معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ باہم سلام کرنے پہ تمہیں ہر صورت جواب دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ مسلمان دوسرے کو ملے تو سلام کرے۔ سلام کرنا یہ مستحب ہے، لیکن جب کوئی سلام کرتا ہے تو اس کو جواب دینا فرض ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں بہت بڑی خباثت ہے یہ کہ اگر کوئی شخص اسلام کے اس حکم کی تعمیل کے لیے کسی کو 2-3 دفعہ سلام کہہ دے تو وہ آگے سے مذاق اور تمسخر اڑاتا ہے، لگتا ہے تجھے میرے ساتھ کوئی کام ہے، مجھ سے کوئی پیسے ضرورت ہے تمہیں، یا اسے یہ کہنا کہ بڑیاں سلامہ لینا ہے مرنا ہی۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو بالکل جہالت کی اور بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ حالانکہ ایک دوسرے سے صرف خندہ پشانی سے ملنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم پیسہ دو کسی کو، دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر اچھے طریقے سے ملنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو جو انسان دوسرے مسلمان کو ملے اس کے لیے لائق ہے کہ وہ اسے سلام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے اور گفتگو شروع کر دیتے ہیں تو جو ان کے ساتھ فرشتے ہیں نفرت اور حقارت کے ساتھ ان کے ساتھ کہتے ہیں یہ کیسا مسلمان ہے کہ دوسرے کے ساتھ ملا اور اس کے ساتھ سلام بھی نہیں کیا۔ عرب لوگ جو ہیں ان میں یہ بڑی تاکید ہے، وہ واقف ہے یا ناواقف ہر بندے کو جب گزریں گے سلام کریں گے، لیکن ہمارے اندر یہ بات بالکل نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جسے اللہ نے کوئی تھوڑا سا منصب دیا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں پھلا کے منہ رکھوں اور دوسرے کو حقارت سے دیکھوں تو شاید یہ میری اور بڑائی ہو جائے گی۔ حالانکہ انسان کو مفت کی نیکیاں ہیں کہ جب کسی کو ملے السلام علیکم کہے، اور جواب میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّجْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس کا اس کے بہتر طریقے سے جواب دو، اور ردوها اگر بہتر نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا تو دے دو۔
اب ایک شخص کہتا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کہ بعض لوگوں کا منہ ہی ہمیشہ سجا رہتا ہے کہ کسی کو اچھے طریقے سے سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ اسی طرح معاشرے میں بگاڑ آتا ہے تو سلام کرنے والا بھی کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے ایسے انسان سے سلام لینے کی جس نے اچھے طریقے سے جواب ہی نہیں دینا۔ تو یہ شیطان کا ایسا ہتھ کنڈا ہے جس سے دونوں انسان نیکی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا 10 نیکیاں لے گیا۔ ایک اور آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا یہ 20 لے گیا۔ اور ایک آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا یہ 30 لے گیا۔ تو اب دیکھیں یہ مفت کی نیکیاں ہیں، اور دوسرا انسان کے درمیان محبت بڑھتی ہے۔ اور اگر انسان سلام کرتا ہے ایک دوسرے کو، آپ نے فرمایا احترام اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتا ہے، اور دونوں کے ہاتھ الگ نہیں ہوتے، اللہ دونوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ اتنا بڑا انعام مل رہا ہے اس بات میں۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، ہمارے ہاں ایک بہت عجیب بات ہے، جو لوگ صاحب علم ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آ کے تھوڑا سا جھکیں، دونوں ہاتھ سے انہیں سلام کریں۔ اسلام میں دونوں ہاتھ سے سلام نہیں ہے، ایک ہاتھ سے سلام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ میں آؤں تو لوگ میری تعظیم کریں، فَهُوَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ یہ بھی اللہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی آئے سلام کرے اس کے سامنے جھک جائے۔ جھکنے کا صرف والدین کے سامنے حکم دیا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے آپ کو نرم کر لو، یہ بھی نہیں، جھکنے کا نہیں کہا، یعنی احتراماً اب اکڑ کے نہ رہو، اپنے آپ کو نرم کر لو، یعنی احساس ہو کہ وہ تمہارے والدین ہیں، تم ان کی اولاد ہو۔ اگر نہ ہر مسلمان کو چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 شخص جا رہے ہیں، درمیان میں ایک درخت آ گیا، ایک ادھر سے گزرا ایک ادھر سے، جب دوبارہ ملے تو پھر سلام کریں۔ اور ہم اپنے گھر میں مہمان کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کے جاتے آتے ہیں تو کبھی کوئی چیز لینے کے لیے جا کے واپس آنا ہے تو سلام کرنا چاہیے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب کوئی تمہیں تحیہ سلام کرے تو اس کا جواب اس سے بہتر طریقے سے دو، یا کم از کم اتنا تو ہو۔ اور یہاں ہم پسند ناپسند بھی رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، تم میں سے کسی کو حق نہیں کہ تمہیں آگے کوئی سلام کہے تم کہو تم مومن نہیں ہو، میں تمہاری سلام کا جواب نہیں دوں گا۔ یعنی کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی شخص سے ناراض ہے یا کچھ تو وہ آگے سلام کرتا ہے تو یہ کہتا ہے میں تیری سلام کا جواب نہیں دوں گا۔ یہ وبال ہے جو انسان پہ پڑتا ہے، اس پہ گناہ لگا جاتا ہے، اگر وہ اس کا جواب دے دیتا ہے تو چھوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ صرف چند باتیں جو ہمارے ذہن میں تصور ہے وہی نہیں ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ بھی ان کا حساب بھی ہے ہمارے اوپر کہ جو ہمیں ہر صورت دینا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات رشتہ داروں میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہیں، تو ٹھیک ہے اپنی ناراضگی اپنے معاملات اپنی جگہ رکھیں کہ جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتے، لیکن یہ حق اللہ نے نہیں دیا کہ ایک آ کے سلام کرے تو اس کی سلام کا جواب نہ دو۔
اس کی سلام کا جواب لازمی دینا ہے۔ اور یہی ایسی چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک باہم محبت نہ کرو، اور تمہارے اندر محبت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک باہم سلام نہیں کرو گے۔ تو جب ہم سلام ہی نہیں کریں گے تو محبت کہاں سے آئے گی؟ تو محبت نہیں ہوگی، ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں گے تو مومن کہاں سے بن جائیں گے؟ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، یہ ایسا پروسیس اللہ نے رکھا ہے۔ نبی کریم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو سب سے پہلا حکم دیا تھا افشی السلام، لوگوں سلام کو عام کرو۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی صرف واقف کو سلام کرے گا، ناواقف کو نہیں کرے گا۔ اور آج یہ بدرجہ اتم ہمارے اندر بات موجود ہے، ہم صرف اسے سلام کرتے ہیں جو ہمیں سلام کرے، بے شک واقف بھی ہے ہم اسے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں جو ہمیں سلام نہیں کرتا، حالانکہ ہمیں پہل کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے جنت کے اندر ہر بندے کی زبان پہ سلام 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 ہی ہوگا، حتیٰ کہ جب انسان وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، جب لوگوں کو سارے اکٹھا کر کے جنت کے دروازے میں لے جایا جائے گا، حتیٰ اذا جاؤها فتحت ابوابها، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، وقال لهم خزنتها سلام، دروغہ جنت انہیں کہے گا میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ یہ ان کے لیے ہے جو آج ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بنتے ہیں۔ جب انسان جنت میں چلا جائے گا، اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہونا شروع ہو جائے گا، تو سورۃ یاسین کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، آج تمہارا رب جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تمہیں سلام کرتا ہے۔ میرے بھائیو یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ جو انسان ایک دوسرے کو دیتا ہے، اس کا کوئی قیمت کوئی پیسہ نہیں لگتا، بلکہ جو بھی انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے اسے ثواب اور اجر ملتا ہے، نیکیاں اس کے نام اعمال میں اکٹھی ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب کر دے، نیکی بھی نصیب سے ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں پہ یہودی ہم پہ حسد کرتے ہیں، ان میں ایک آپ نے یہ فرمایا جو ہم آپس میں سلام لیتے ہیں انہیں بڑا ہی حسد ہے۔ اور یاد رکھیں ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ اگر غیر مسلمان بھی سلام کرے تو اس کا بھی جواب دینا ہے۔ یہ حکم دیا کہ غیر مسلمان کو پہلے تم نے سلام نہیں کرنا، وہ اگر تمہیں کرے تو وعلیکم تم نے کہنا ہے، وعلیکم السلام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلمان کے دل میں حسد اور بغض ہوتا ہے۔ عموماً یہودی مسلمانوں کے پاس آتے تو انہیں کہتے السلام علیکم۔ السلام علیکم کا مطلب ہے تو ہلاک ہو جائے، اور یہ لفظ لا علمی میں ہم بھی کہہ دیتے ہیں السلام علیکم۔ السلام علیکم کوئی لفظ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تو ہلاک ہو جائے۔ ہم نے تو سلامتی کی دعا دینی تھی، تو اس لیے السلام علیکم۔ تو اگر کوئی غیر مسلمان کرتا ہے تو اسے صرف اتنا کہنا ہے وعلیکم، تم پہ بھی ہو، اگر تیرے اچھے جذبات ہیں تو تم پہ بھی ویسے ہی، اگر تو بری نیت سے کر رہا ہے تو تیرے ساتھ بھی ویسے ہی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اللہ لا الہ الا ہو، لوگو اللہ وہ ذات پاک ہے جس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، وہ تم سب کو جمع کرے گا، لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، لوگوں اپنی بات کرنے میں اللہ سے سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ رب العزت سب سے سچے ہیں تو ان کی ساری باتیں بھی سچی ہیں۔ ان ساری باتوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے،
بلکہ ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔